من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا نہیں ہے تمہارے لیے حلال کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی ولا تعضلوہن اور نہ روکو ان عورتوں کو دوسری جگہ شادی کرنے سے لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن کہ تم بعض چیزیں لے لو جو تم نے ان کو دی تھی الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ ہاں مگر یہ کہ اگر وہ بے حیائی کی کھلی بات کریں وعاشروہن بالمعروف اور ان عورتوں سے میل جول رکھو دستور کے مطابق فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تم ان کو ناپسند کرو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا تو شاید کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور اللہ رب العزت اس میں بہت زیادہ خیر تمہارے لیے رکھے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ اور اگر تم یہ ارادہ کرو کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدل لو وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا اور ان میں سے ایک کو تم نے ڈھیر سارا مال دیا ہو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تو اس سے کچھ بھی نہ لو اتاخذونہ کیا تم لیتے ہو بہتان باندھ کر واسما مبینہ اور صریح گناہ کی شکل میں ان سے یہ لیتے ہو وکیف تاخذونہ اور تم کیسے ان سے یہ لوگے وقد افضى بعضکم الی بعض حالانکہ پہنچ چکے ہیں تمہارے بعض کی طرف واخذنا منکم میثاقا غلیظا اور لیا ہے ان عورتوں نے تم سے پختہ عہد میرے محترم بزرگوں اور دوستو پہلے بھی عورتوں کے حقوق کے متعلق درس گزر رہا تھا اور درمیان میں توبہ کے متعلق باتیں آئی اور آج پھر ان آیات میں انہی مظالم کی روک تھام ہے جو اسلام سے پہلے عورتوں پر جو ظلم ہوتے تھے اور صنف نازک پر جو ظلم روا رکھے جاتے تھے ان کی روک تھام یہاں پر ہے مثلا ایک ظلم یہ تھا کہ جب آدمی وہ مرد اس کو عورتوں کی جان مال کا مردوں کو مالک سمجھا جاتا تھا کوئی مرد شادی کر لیتا تو اپنی بیوی کے مال کا بھی اپنے آپ کو مالک سمجھتا اور اس عورت کا بھی مالک اپنے آپ کو سمجھتا تھا تو گویا مرد کو عورتوں کی جان مال کا مالک سمجھا جاتا تھا اچھا اس میں کیا ہوتا تھا نتیجہ کہ جب اس آدمی کا انتقال ہو جاتا تو اس آدمی کے مال کے وارث بنتے دوسرے اس کے ورثاء تو وہ اس کی بیوی کو بھی مال سمجھ کر اس کے مالک بن جاتا اور بیوی کے مال کو بھی وہ گویا کہ اسی آدمی کا مال سمجھ کر وہ ورثاء اس کے مالک ہو جاتے تھے جب اس کے مالک وہ بن جاتے تھے ورثاء اس عورت کے بھی اور اس کے مال کے بھی وارث اپنے آپ کو سمجھتے تھے تو پھر آگے کیا ظلم کرتے تھے یہ کرتے تھے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے تو لہٰذا اس سے خود نکاح کر لیتے اب خود اس سے نکاح کر لیتے اور اس
کو اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے تاکہ یہ مال باہر نہ جائے، جو اس کے پاس ہے یہ باہر نہ جائے، اس لیے وہ خود نکاح کر لیتے۔ یا یہ ہوتا خود نکاح نہیں کرتے تھے تو اس عورت کو دوسری جگہ بھی نکاح کرنے نہیں دیتے تھے، اور کیوں کہ اگر یہ دوسری جگہ نکاح کرے گی تو یہ مال جو اس کے پاس ہے یہ لے جائے گی، جبکہ ہم اس کے مالک ہیں۔ لہٰذا وہ اس طرح کرتے تھے، اور جب تک کہ وہ عورت اس مال سے بے تعلق نہ ہو جائے، اور جب تک کہ وہ عورت اس مال سے محروم نہ ہو۔ اور پھر کیا ہوتا، کبھی کبھی اس کے سسرال والے ہی سارے مال کے مالک بن جاتے، یہ ہمارا مال ہے، یہ ان پر ظلم تھا اللہ۔ اور اسی طرح ایک صورت ظلم کی کیا تھی، ایک صورت یہ تھی ظلم کی کہ عورت کو نکاح سے روک لیتے اور تاکہ وہ مال باہر نہ جائے، اور اسی طرح ان کے پاس وہ مال آ جائے۔ تیسری صورت ایک ظلم کی یہ تھی کہ کبھی بسا اوقات ایک آدمی اس کا اپنی بیوی سے نہیں دل لگا تو وہ کیا کرتا، نہ اس کو طلاق دیتا نہ اس کے حقوق ادا کرتا، تاکہ وہ اسی طرح پڑی رہے اور پھر وہ مال و دولت دے کر اپنی جان چھڑائے، یا اس نے ان کو جو کچھ دیا ہوا ہے وہ واپس اس کو کرے اور پھر اپنی جان چھڑائے اور چلی جائے۔ اس طرح گویا یہ کرتے تھے۔ تو اس پر ان تمام مظالم کا تدارک کیا گیا، اور ان کو ختم کرنے کے لیے یہاں یہی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، آپ زبردستی عورتوں کے وارث نہیں بن سکتے ہو۔ عورت ایک آزاد خاتون ہے، جب ایک آزاد ہے تو لہٰذا اب اس عورت کا وارث کوئی نہیں بن سکتا ہے۔ ہاں لہٰذا جب ان کے وارث نہیں بن سکتے ہو تو پھر وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، دوسرا یہ کہ ان کو زبردستی نہ بند کرو گھروں میں۔ کیوں بند کرتے ہو؟ وہ آزاد ہے، عدت کے گزرنے کے بعد جب شوہر کا انتقال ہوا، عدت 4 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد وہ جہاں شادی کرنا چاہے شادی کر سکتی ہے، اس کو آپ نہیں روک سکتے۔ اب آپ کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے، لہٰذا اس طرح ہونا چاہیے۔ اور تم انہیں کیوں روکتے ہو؟ اس لیے روکتے ہو لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تم نے یا تمہارے مورث نے انہیں مال دیا ہے تاکہ وہ تم ان سے لے لو، واپس لے لو۔ نہیں، ایسا روکنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ ہاں اس صورت میں اجازت ہے کہ جب وہ گناہ کر لے، زنا کا ارتکاب کرتی ہے، اعلانیہ گناہ کر رہی ہے، اب اس کو روکا جائے گا۔ اور کل کے درس میں گزرا تھا کہ یہ حکم پہلے تھا گھروں میں بند کرنے کا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ کس سے؟ کہ اگر شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ ہو تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، لہٰذا اس سے۔ اور آگے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اب ان کے ساتھ آپ جو ہے میل جول رکھو دستور کے مطابق، ان کا نان و نفقہ، ان کا سکنا، ان کی رہائش کا بندوبست، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ اور فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اب آپ اگر انہیں ناپسند کرتے ہو، تمہیں وہ پسند نہیں ہے، تو پھر فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت آدمی کو پسند نہیں، لیکن اللہ اس میں خیر کثیر ڈال دیتا ہے۔ اللہ اس کی اولاد میں سے ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ جو اولاد ان کے سارے عیبوں کو دور کر دیتی ہے اور وہ ساری کمیوں کو دور کر دیتی ہے۔ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ تمہیں نیک صالح اولاد دے دے۔ لہٰذا اس چیز کو دیکھو کہ کبھی کبھی ایک آدمی ایک چیز کو ناپسند سمجھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس میں خیریں ڈالتا ہے۔ اگلا جو ذکر کیا حکم، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ کبھی آدمی چاہتا ہے میں اس سے شادی نہیں کروں، دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر اس سے میں طلاق دے دوں تو یہ مہر لے جائے گی اور کچھ لے جائے گی، تو لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، نہ اس کے حق ادا کرتا ہے اور نہ اس کو طلاق دیتا ہے اور اس کو لٹکائے رکھ رہا ہے۔ تو اسی کا یہاں ذکر ہے، فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم چاہتے ہو اس عورت کی جگہ دوسری عورت کو لے آؤ، دوسرے سے شادی کر لو، اور اس کو تم وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، بہت سارا مال، ڈھیر مال دیا ہوا ہے، بہت زیادہ مال دیا ہوا ہے، اب تم اس لیے تنگ کر رہے ہو کہ یہ تنگ آ کر خود بخود مال واپس کر دے یا معاف کر دے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، فرمایا اسے کچھ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ جب نکاح ہو گیا تم ان کے ساتھ رہنے لگے، اس نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا، اب ان سے مہر کا واپس لینا یہ بالکل نہیں ایسا، یہ زیادتی اور ظلم ہے، وہ الگ چیز ہے، ایک خلا۔ یہاں یہ اس وقت ہے، اچھا اس وقت نہیں لے سکتے کہ جب عورت کی طرف سے کوئی ایسی کوتاہی نہیں ہے اور مرد ہی کی طرف سے سارا سلسلہ ہے۔ ہاں اگر عورت کی طرف سے کوتاہی ہے
اب یہ طلاق نہیں دینا چاہتا، وہ خلا لینا چاہتی ہے تو خلا کر کے وہ جا سکتی ہے، اور اس میں اگر اس کا مہر اس سے جو لیا تھا، اس کو دیا تھا، یہ مہر اس سے واپس لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہی یہاں ذکر کیا، فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، ڈھیر سارا مال تم نے انہیں دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کچھ بھی نہ لو۔ کیوں؟ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تم اس عورت پر الزام لگا کر جو ہے اور گناہ کما کر کے اس مال کو واپس لے رہے ہو جو اس کو دیا تھا، یا اس کا مہر جو تمہارے ذمہ ہے تم چاہتے ہو کہ یہ وہ معاف کر دے، زبردستی معاف کروانا چاہتے ہو۔ فرمایا یہ بڑے گناہ کی بات ہے اور ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، فرما دیا کہ کیسے تم یہ لیتے ہو حالانکہ بعض کو جو ہے تمہارے بعض کی طرف جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، یعنی معنی کیا، مار مقرر ہوا تھا اور تم ایک دوسرے سے ملے بھی اور میاں بیوی والے تعلقات بھی تمہارے قائم رہے، عورت نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، اب کس طرح تم اس سے لیتے ہو؟ فرمایا ایسا نہ کرو۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور پھر دوسرا جب تمہارا نکاح ہوا، خطبہ نکاح ہوا، ایجاب اور قبول ہو گیا، وہ ایک عہد تم نے لے لیا تھا، اور عہد کیا تھا کہ جب تمہاری بیوی ہے تم انہیں اپنے پاس روکے رکھو گے، اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے۔ جب تم نے یہ چیز اس وقت عہد کر لیا، اب عہد کر لیا ہے تو اس عہد کو اب کیوں توڑتے ہو؟ لہٰذا اس عہد کو نہیں توڑنا چاہیے اور ان کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ تو یہاں وہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر جو عورتوں پر ظلم اور ستم ہو رہا تھا، اور ابتدائی اسلام میں بھی یہ رہا، لیکن جب اسلام رچ بس گیا ایمان والے لوگوں کے دلوں میں اور وہ ایمان لے آئے، تو اب ان رسومات کو ختم کیا گیا، اور ان کو ختم کر کے اسلام نے عورت کو اس کے حقوق دلوائے۔ تو اسلام ایک وہ مذہب ہے جو ہر ایک کو اس کا حق دلواتا ہے۔ اسلام کے اندر سب کو حقوق ملتے ہیں، یہ نہیں کہ جو کہا جاتا ہے اسلام عورتوں کو نہیں حقوق دیتا، جتنا حق اسلام عورت کو دیتا ہے کوئی اور مذہب نہیں دیتا عورت کو ایسا حق۔ باقی پہلے مذاہب میں دیکھا جائے عورت کو تو گھر کی لونڈی سمجھا جاتا تھا، عورت کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا۔ یہ تو اسلام ہے جس نے یہ عورت کو مقام اور مرتبہ دے دیا کہ اگر تیری ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور یہ بھی نہیں کہا اسلام نے وہ نیک عورت ہوگی تو تب اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، نہیں کہا ہے بس ان الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جیسی بھی ہو بہرحال اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جنت کو یہ ماں کے قدموں کے نیچے دے کر ماں کو عزت قرار دیا۔ بیوی ہے تیری عزت ہے، بہن ہے تیرے لیے کیا ہے، عزت اور احترام ہے، بیٹی ہے تیرے لیے جنت کا ذریعہ اور راستہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اسلام نے دی ہیں عورت کو، یہ مقام اسلام نے عورت کو عطا کیا ہے۔ جب عورت کو اسلام نے عطا کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو جہاں پر اگر جانوروں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، ان کے حقوق کا بدرجہ اولا خیال رکھا جا رہا ہے۔ تو اسلام ایسا مذہب اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام پر قائم اور دائم فرمائے۔